الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اہل الکتاب من ان تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من ان تأمنه بدینار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ یہ سورہ آل عمران کی دو آیتیں ہیں۔ 75 اور 76۔ اہل کتاب یہود و نصارہ ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ پچھلی آیتوں میں ان کی دینی خیانت کا ذکر تھا کہ وہ دین کے معاملے میں کس طرح سے خیانت کیا کرتے تھے، حق اور باطل میں خلط ملط کرتے تھے، حق کو چھپاتے تھے، باطل کی اتباع کرتے تھے، اور مسلمان ہونے کے بجائے خود مسلمانوں ہی کو اسلام سے پھیرنے کی ناکام کوشش کیا کرتے ہیں۔ یہ ایسی قوم ہے۔ اب یہ جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی، ان میں ان کے مالی خیانت کا ذکر ہے کہ جس طرح دین کے معاملے میں وہ خیانت کرتے ہیں، دنیا کے معاملے میں بھی کیا ہے، وہ ایک نمبر کے خائن ہیں، خیانت کرنے والے ہیں، بددیانت ہیں۔ فرمایا وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ہیں، من ان تأمنہ بقنطار، کہ تم ان کے پاس ڈھیر سارا مال رکھو، ڈھیر سارا، ایک تھوڑا بہت نہیں، ڈھیر سارا مال رکھ۔ قنطار کہتے ہیں ڈھیر کو، اسے ہمیں کیا بولتے ہیں، گڈا، راس بولتے، پیسے کا راس، اناج کا راس ہماری زبان میں، قنطار، ڈھیر سارا۔ اگر تم ان کے پاس مال رکھو، جو ادھی الیک، وہ تمہیں واپس کریں گے، لوٹائیں گے، جب تم پوچھو گے فوراً لوٹاؤ گے۔ امانت میں اتنی رعایت، ذرا برابر خیانت نہیں کریں گے۔ جو تم نے ان کے پاس رکھنے کے لیے دیا تھا، وہ کیا کریں گے، تمہارے کو واپس لوٹائیں گے۔ وَمِنْهُمْ، اور بہت سارے اہل کتاب ایسے ہیں کہ من ان تأمنہ بدینار، کہ تم ان کے پاس امانتاً ایک دینار بھی رکھو، لا یؤدیہ الیک، وہ تم تک واپس نہیں کریں گے۔ تم جب مطالبہ کرو گے کہ میں نے ایک دینار رکھا تھا تمہارے پاس، میرے کو وہ چاہیے، ذرا دو، کہاں، کب رکھے تھے، کون دیکھا، کیا پروف ہے، سمجھ، لا یؤدیہ الیک، وہ تمہارے کو واپس نہیں کریں گے۔ اتنی خیانت، بددیانتی۔ ہاں، الا ما دمت علیہ قائما، مگر یہ کہ تم ان کے اوپر سوار رہو، بار بار پوچھتے رہو، بھائی دیو بھائی، دیو بھائی، دیو بھائی، بار بار پوچھتے رہیں گے تو شرمندہ ہو کے کام دیا تو دیا، نہیں تو یہ لوگ ایسا ویسا دینے والے نہیں۔ اب ان کے اوپر سوار رہنے کے بہت سارے صورتیں ہیں، کیس کرتا ہے آدمی کورٹ میں، میرا یہ دینار نے لیا، بھائی دیا تھا، کرا تھا، وہ یہ، اس طرح سے لڑائی جھگڑا کر کے یہ وہ سب کر کے تم لے سکتے، سوا باقی خود سے وہ لوگ تمہارے کو دینے کے لیے تیار نہیں۔ اتنی حرص، اتنی لالچ ہے ان کے اندر، اور آج بھی ہے، اتنے لالچی لوگ ہیں۔ یہ جتنے بڑے بڑے سود خور ہیں، سب کے سب یہی ہیں، سود پر قرضہ دینے والے، ساری دنیا کو یہی لوگ ہیں، سب سے بڑے سود خور ہیں یہودی۔ دمڑی بھی نہیں چھوڑتے، چمڑی بھی نہیں چھوڑتے لوگ۔ تو اب یہ اہل کتاب سے کون مراد ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، یہود نصرانی میں سے۔ تو قرآن کریم کا انصاف دیکھیے کہ قرآن کریم
سب کو ایک ہی اس میں لپیٹ میں نہیں لیتا. لیسو سواء، جیسے اس سے پہلے بھی کہا ہے لیسو سواء، سب برابر نہیں ہے. یہودی ہے نا سب ایک ہی جیسے، نصرانی سب ایک جیسے نہیں. کچھ لوگ اچھے بھی ہیں، کچھ لوگ برے بھی ہیں. اچھے بھی ہیں، ڈھیر سارا مال رکھو واپس کر دیتے ہیں، ذرا برابر بھی خیانت نہیں کرتے مال میں. اس میں مسلمانوں کو تعلیم دی گئی ہے، اے مسلمانوں کبھی بھی بات چیت کرنے میں ذرا سنبھال کر. ایک کون تب ایک مولوی صاحب کیا بھی کرتا ہے، اللہ مولوی صاحب انگلے یہ مولی اور ماری گئے سارے مولویوں کو کیا کر دیتے، بدنام کر دیتے. کوئی ایک مسلمان کیا کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، پورے دھرم کا نام کا بدنام کر دیتے کہ مسلمان سب کے سب دہشت کرتے ہیں. غلط ہے، ایسا نہیں بولنا چاہیے. کوئی ایک ہندو کیا کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، سارے ہندوؤں کو اس طرح کی زبان میں ہندوؤں سے ایسے بھائی غلط ہے، اس کا حساب دینا پڑے گا. قرآن کریم بہت جگہ اس طرح کی بات کرتا ہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، کیا بولتے ہیں، اکثر لوگ نہیں جانتے. اکثر تو بعض اچھے بھی ہیں جو جانکاری رکھتے ہیں، سمجھ رہے. بات کرنے میں وہ سنبھال کر کے بات کرنا کہ سارے ہندو ایسے، سارے یہودی ایسے. کچھ لوگ ایسے اچھے بھی ہیں. مفسرین اکرام نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ مدینے میں بڑے بڑے 10 عالم تھے یہودیوں کے. کتنے؟ 10. وہ مدینے میں کیوں آباد ہوئے تھے؟ آخری نبی پر ایمان لانے کے لیے. گزشتہ آیت میں آیا یہ لوگ حسد کرتے ہیں مسلمانوں سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ نہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ آخری نبی ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، سب کچھ پتہ ہے. پھر حسد اور بغض اور دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آخری نبی بنو اسماعیل میں آئے، بنو اسرائیل میں نہیں آئے. بس اس ایک وجہ سے ان لوگوں نے کیا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا. تو یہودی آباد ہو گئے تھے آ کر کے مدینے میں. 10 بڑے بڑے عالم تھے ان میں صرف ایک بڑے عالم کو ہدایت ملی، مطلب وہ مسلمان ہوئے، اللہ نے ان کو توفیق دی، وہ آئے مسلمان ہوئے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ. باقی جو 9 بڑے بڑے عالم تھے یہودیوں کے وہ مسلمان نہیں ہوئے. ان کو پتہ تھا، ایسا نہیں کہ اسلام سچا مذہب ہے ان کو پتہ نہیں، پتہ تھا. اس سے پہلے بھی آئی بات، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے جیسے کوئی اپنی اولاد کو جانتا ہے. تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ یہودیوں کے بڑے عالم، وہ بعد میں مسلمان ہوئے. تو جب ان کا وہ زمانہ تھا یہودیت کا، تو ان کے پاس کسی نے 12 اونس چاندی رکھا، درہم رکھا. ایک اونس کتنا ہوتا ہے؟ 40 درہم کا ہوتا ہے. تو اس طرح 12 اونس رکھا. تھوڑے زمانے کے بعد میں وہ جس نے رکھا تھا وہ پیسہ مطالبہ کیا، میرے کو وہ چاہیے. فٹ سے انہوں نے دے دیا، آپ کا لیجیے، آپ کی امانت آپ کے سیوا میں لیجیے. ایک قریشی آدمی مکہ سے آیا مدینہ، وہ سفر میں کسی گھر سے آیا تھا، اس کو امانت رکھنے کی ضرورت پڑ گئی. اس نے کیا کیا، ایک اور یہودی عالم کے پاس رکھا. 1 دینار، کتنا؟ درہم بولتے چاندی کے سکے کو، دینار بولتے سونے کے سکے کو. اس زمانے میں پوری دنیا میں 2 بڑے بڑے سپر پاور سمجھے جاتے تھے، قیصر، کسریٰ. پوری دنیا پر انہی لوگوں کا راج تھا. چھوٹے چھوٹے جو دیش تھے وہ سب انہی کے ماتحت تھے. جس طرح آج کے زمانے میں آپ دیکھ رہے ہیں نا، سارے جو دیش ہیں وہ بڑے دیشوں کے غلام ہیں. سب نام کے ہیں، انڈیا ایک دیش ہے، یہ بنگلہ دیش ایک دیش ہے، سعودی ایک دیش ہے، وہ ایک دیش ہے. اندر سے یہ لوگ غلام ہیں. بڑی جو طاقتیں ہیں نا ان کے غلام ہیں، ان کے اشارے پہ چلتے. ذرا یا بہانہ بنا کر کے افغانستان بنا دیتے، اس کو عراق بنا دیتے، شام بنا دیتے، لیبیا بنا دیتے، فلسطین. اس طرح ایسے لوگ ہیں. اس زمانے میں قیصر کسریٰ 2 بڑے بڑے کیا تھے. تو ان کے زمانے میں یہی دینار اور درہم، یہی سکہ رائج. جس طرح آج کے زمانے میں کیا ہے، ڈالر کو رکھ کر نا سب ویوہار کریں گے، ہے کہ نہیں جی، یورو، ڈالر. زمانے میں دینار، درہم یہ سب چلتا تھا. تو دینار سونے کا سکہ، درہم چاندی کے سکے کو بولا کرتے. دینار رکھا 3.5 ماشا کا ہوتا ہے، قریب 4 گرام سونا. 1 گرام کتنا بھی 7,000. 1 دینار
بولے تو قریب قریب 4 گرام سونا. خیر وہ رکھے، وہ بیچارہ قریشی بولے تو مسلمان نہیں، مشرک، وہ ان کے پاس رکھ کر کے گیا، وہ یہودی عالم کے پاس رکھ کر کے وہ بیچارہ گیا. اپنا کام کاج ہونے کے بعد میں آیا لینے کے لیے، کہا کیا ہے؟ نہیں آپ کے پاس میں وہ دی، آپ نے کچھ بھی نہیں رکھا. انکار کر دیا. بار بار اصرار کیا، نہیں کہاں رکھے، کب دیے، کس کے سامنے دیے، کون پروف، کون کیا دلیل، کیا اس طرح سے. یہ 1 دینار. اب اس نے کیا کیا، دوسروں کو بھی بتایا ایسا ایسا، تو ایک نے ترکیب بتائی. ہاں اس سے پہلے ایک بات ہوئی، وہ جو یہودی عالم تھا، عالموں کے تو یہ شاگرد بھی ہوتے، اسٹوڈنٹ بھی ہوتے، وہ شاگرد بولا یہ آدمی آپ کے پاس رکھا تھا، آپ دے دو نا. ہاں برابر انہیں رکھا تھا، لیکن ہم دینے کا نہیں. کیوں؟ یہ لوگ امی ہیں، ہم لوگ اہل علم ہیں، ہم لوگ نحن ابناء اللہ و احباہ قرآن میں ہے، ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں. اس طرح کی باتیں ان کی. اب ہم لوگ مشرکین کا کچھ کھائیں گے نا، وہ ہمارے لیے بالکل جائز ہے. سمجھ رہے؟ جیسے اس زمانے کے مسلمان انڈیا میں کیا بولتے ہیں، ہندوؤں سے کیا کر سکتے ہیں، ہمیں سود وود لے سکتے ہیں آرام سے. بڈی ہے نا، انڈیا میں جائز ہے. واہ یہ کہاں سے آیا، بڈی کہاں رہتے بھی ناجائز ہے، حرام ہے نا. آپ بولیں گے ایسا ہو، ہاں ایسا بھی فتویٰ دینے والے ہیں. تو یہ مشرکین کا مال اگر ہمارے پاس آئے، ہم لوگوں نے بڑی محنت کر کے اتنا ایجوکیشن حاصل کیا ہے، اب یہ ان پڑھ لوگ، جائیں گوار لوگ ہیں، ان کا اگر ہم کو کچھ ملے تو اس میں ان کا کیا جائے گا، ہمارے لیے جائز ہے، ہمارے لیے کوئی گناہ نہیں. اگر ہم ان امیوں کا، امی بولتے تھے، امی بولے تو ان پڑھ، جاہل، گنوار، ان کا اگر ہم مال کھائیں گے نا تو وہ بیچارہ 1 دینار کے واسطے ادھر. اس کو ایک اور یہودی نے ترکیب بتائی، جاؤ تم جا کر کے اس سے بولو، اب دیکھو بھائی آپ دینا تو دو، اگر آپ نہیں دیں گے میرا پیسہ تو میں کیا کروں گا، مدینہ میں اعلان کر دوں گا کہ میرا 1 دینار فلاں آدمی کیا گیا، کھا گیا. تو بدنامی کے ڈر سے ہو سکتا ہے تم کو کیا کرے، وہ تمہارا دینار واپس کرے. نہیں تو نہیں دینے والا نہیں ہے. نہیں سمجھے؟ عالموں کا اپنی بدنامی کا بڑا رہتا ہے نا. وہ ایسے ہی کرنے کا جا کر دھمکی دیا، ایسا کیا، واپس کر دیا. سمجھے؟ ایسے لوگ ہیں. اب عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کو اللہ نے کیا کر دی، بعد میں ایمان کی توفیق دی، کیونکہ ان کے اندر اچھی خصلت بھی تھی، اور 9 یہودی عالم مسلمان ہوئے نہیں. تو بہرحال اہل کتاب میں ایک اچھے عادت والے بھی ہیں، بری عادت والے بھی ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنُهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ. اور یہودیوں میں، اہل کتاب میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ ان کے پاس اگر 1 دینار بھی رکھو نا امانتاً، لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، وہ تمہیں واپس نہیں کرے گا. إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، مگر یہ کہ تم ان کے اوپر سوار رہو. اس سے ایک مسئلہ نکالا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، جو جس نے بھی قرض لیا ہے اس مقروض سے قرض دینے والا کیا کر سکتا ہے، دیو بول کر کے پیچھا پڑ سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کیا بھائی 1 بار بولنا، 2 بار بولنا ہے، کیا بار بار آپ کیسا پوچھنے کا، بول دیا نا میں آپ کو 1 تاریخ کو دے تو بول کے، ہاں ٹھیک ہے 1 تاریخ آیا، پھر اس کے بعد پھر اور 1 تاریخ، جتنا بھی نا تاریخ پہ تاریخ دیتے ہیں، آپ کیا کر سکتے، تاریخ پہ تاریخ اس کو یاد دلاتے رہ سکتے. بھائی آپ بولے تھے نا بھائی، اب آپ بولے تھے نا بھائی. اب کوئی آپ کو بولے گا آپ کو معلوم میں نے دیتا نہیں، بولے تو کائی کے لیے بار بار، نہیں بھائی ہم نا اجازت ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، اپنا پیسہ بھائی، اپنا پیسہ ہم پوچھنے میں کیا ہے. سمجھ رہے؟ اسے ناجائز نہیں بول سکتے آپ. 1 بار 2 بار 3 بار، جیسے کسی کے گھر کو گئے آپ، ٹک ٹک ٹک، 1 بار بولے، ٹک کیا جواب نہیں، دوسرے بار کیا جواب نہیں، تیسرے بار کیا جواب نہیں، تو واپس آنا، چوتھے بار پھر بیل نہیں دبانے کا. جیسے رنگ بھی ایسے ہی ہے، 1 بار 2 بار، تیسرے بار کیا، چوتھے بار پھر سے رنگ نہیں کرنے کا.
جانے کا واپس بند کرنے کا موبائل. ہو سکتا ہے کہیں کسی کام میں ہو, اب تو آپ کر رہے, بیکار کر رہے, ویسٹ. اس کے پاس ہے ہی موبائل ہے ہی نہیں, یا پھر وہ سائلنٹ رکھا ہے, کچھ بھی ہو. خیر, تو اس سے ایک مسئلہ نکالا ہے. آپ اپنا قرض وصول کرنے کے لیے بار بار کیا کر سکتے, اس کا پیچھا کر سکتے, پوچھ سکتے. ہاں اچھا, یہ لوگ اس طرح کیوں کرتے تھے؟ ایک دینار بھی رکھے تو واپس نہیں کرتے تھے. فرمایا ذالک بانہم, یہ اس وجہ سے کہ یہ اہل کتاب قالو کہا کرتے ہیں, لیس علینا فی الامیین سبیل, کہ ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے امیوں کے معاملے میں. سبیل کوئی گناہ بھی نہیں, ہمارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے امیوں کے بارے میں. امی بولے تو ان پڑھ, مشرکوں کو بولا کرتے تھے وہ لوگ. یہود و نصارہ ہے نا, یہ لوگ اہل کتاب سمجھے جاتے تھے, ایجوکیٹڈ لوگ سمجھے جاتے تھے. یہ عرب کے جو مشرکین ان کو گنوار, ان پڑھ, جاہل ایسا بولتے تھے. سمجھ رہے؟ اسی لیے قرآن کریم میں ہے نا, ہم ایسے ان پڑھ گواروں کے بیچ میں سے کس کو نکالے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے آ کر کے ان کو کیا کی؟ اللہ اکبر. آپ سب دیکھو, آپ تاریخ پڑھو, اہل کتاب میں سے بہت کم لوگوں کو کیا ہوا؟ ایمان نصیب ہوا. زیادہ تر کس کو نصیب ہوا؟ ان پڑھ گوار جاہل ہم کو ہے نا زیادہ نصیب ہوا. یہ لوگ اپنے ایجوکیشن کے پر بہت زیادہ. تو خیر, یہ بولا کرتے تھے کہ یہ امی مشرک, ان لوگوں کا اگر ہمارے پاس پیسہ آ جائے, ہم لوگ کھا جائیں گے تو ہم پر کوئی ذمہ داری نہیں, ہمارے اوپر کوئی گناہ نہیں. اس طرح کا فتویٰ ٹھوکتے تھے. سمجھ رہے؟ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ, اللہ تعالیٰ فرماتے یہ لوگ اللہ پر جھوٹ بات بول رہے ہیں. گناہ نہیں ہے, جائز ہے, حلال ہے. یہ جائز ناجائز اس کا حکم کون دیتا ہے؟ اور کسی کو بھی نہیں نا. اب یہ لوگ بولنے کا مطلب کیا ہوگا؟ گویا تورات و انجیل میں یہ باتیں لکھی گئی ہیں. اب یہ کوئی عالم دین اس طرح حرام حلال کا فتویٰ دیا تو سچ بولو, اس کی نسبت آپ کس طرف کریں گے؟ کہ مولوی صاحب بولے تو وہ قرآن میں نہیں رہنا, یا تو حدیث میں رہنا, یہ نا بات بولیں گے. نہیں سمجھے؟ تو اللہ پر یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں. اللہ نے کہیں بھی اس طرح کی بات نہیں کہی, نہ کسی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ بات کہی, نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام, نہ تورات میں, نہ انجیل میں. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ, یہ اللہ پر جھوٹ بات بول رہے ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ, ایسا نہیں کہ وہ جانتے نہیں, جان بوجھ کر کے اللہ پر جھوٹ بات بول رہے ہیں کہ امیوں کا, مشرکوں کا ہم مال کھائیں گے تو ہمارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے, جائز ہے. جان بوجھ کر کے اللہ پر جھوٹ بات بولتے ہیں. بلا, کیوں نہیں, من اوفا بعہدہ, سنو, جو کوئی اپنے عہد کو, اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے. ایک بات بولتا ہے زبان سے, اس بات کا لحاظ کرتا ہے. زبان بھائی, میں نے زبان دی ہے, میں نے زبان دی ہے, زبان کی حفاظت کرتا ہے. بولے سو ٹائم پہ کیا کرتا ہے, دیتا ہے. اس کے پاس کوئی امانت رکھتا ہے, اس امانت کی ادائیگی بھی برابر کرتا ہے, ذرا برابر اس میں کمی بیشی نہیں کرتا, اسے استعمال نہیں کرتا, اس کی حفاظت کرتا ہے. جیسے اس سے مطالبہ کیا واپسی کا تو واپس کر دیتا ہے, لوٹاتا. فرمایا بلا من اوفا بعہدہ, جو لوگ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں, واتقا, اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں, اللہ سے ڈر کے زندگی گزارتے ہیں, حلال حرام کی تمیز کرتے ہیں, حرام سے بچتے ہیں, حلال اپناتے ہیں. فرمایا فإن اللہ یحب المتقین, اللہ تعالیٰ ایسے پرہیزگاروں سے محبت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ایسے پرہیزگاروں کو دوست رکھتے ہیں. تو ترغیب دی گئی ہے, پرہیزگار بنو, اللہ کا ڈر رکھو, اللہ پر جھوٹی باتیں مت بولو. تو یہ اہل کتاب یہود و نصارہ کے مالی خیانت کا ذکر ہے. تو یہ یہودیوں کے بارے میں ہم کو کیا لینا دینا, ایسا نہیں ہے. ہم لوگ بھی اس سے سیکھنا, کیا سیکھنا, اچھی عادتیں اپنے اندر اپنانا, بری عادتوں سے اپنے آپ کو بچانا. کوئی بھی ہمارے پاس کچھ رکھے, ہم خیانت نہ کریں, اسے واپس ٹائم پہ کر دیں, ستائیں نہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو اسی طرح کوئی بھی کسی بھی دھرم, کسی بھی عقیدے سے تعلق رکھنے والا کچھ کر دے تو پورے قوم کو, پورے اس دھرم والوں کو لپیٹ میں نہیں لینے کا. سمجھ رہے؟ اب یہودی ظالم ظلم پر ظلم کیے جا رہا ہے, سب ایسے نہیں ہیں. اچھے بھی یہودی ہیں جن کے اندر ہمدردی ہے, انسانیت ہے, کیا بولتے لیاقت ہے کہ نہیں, سب ایسے نہیں. اب ہم اس لیے دعا کیا کریں گے, جو لوگ ہمارے مسلمان بھائیوں کو مارتے ہیں, توڑتے ہیں, اللہ ان کو ہلاک کر,
ارے یہودیوں کو ہلاک کر، ایسا نہیں بولنے کا، ایسی دعا نہیں کرنے کا، سمجھ رہے؟ جب ہم یہ دعا قنوت پڑھتے ہیں الذین یصدون عن سبیلی ویکذبون رسلک، اس ٹائم پہ آمین بولنے کا نہیں، اس میں کیا کہا ہے؟ اللہ وہ یہودی، وہ مشرک، وہ نصرانی جو آپ کے راستے سے دوسروں کو روکتے ہیں، خود بھی تو نہیں راستے پہ آتے، دوسروں کو بھی روکتے ہیں، مت جاؤ اسلام کی طرف، قرآن کی طرف۔ وَيَقْتُلُونَ اولیاء، آپ کے اولیاء، آپ کو ماننے والے یہ مسلمان ہیں، ان کو یہ لوگ قتل کرتے ہیں۔ یقتلون اولیاء وینہدمون بیوتک، اللہ آپ کے گھروں کو یہ اجاڑتے ہیں، برباد کرتے ہیں، ڈیمولش کرتے ہیں۔ مسجدوں کو کیا کرتے ہیں لوگ؟ شتت شملہم مزق جمعہم، ان میں تفریق پیدا کر دی ہے، ان کے جمعیت کو، ان کے کیا کہتے ہیں، ان کے اندر تتر بتر کر دیجئے ان کو۔ ان کی جو جمع، سب سے بڑی طاقت کیا ہوتی ہے؟ اتفاق، اتحاد، جمعیت۔ اس طرح بعد میں بد دعا کرنے کا، سمجھ رہے؟ تو کون کون اس طرح کے کام کرتے ہیں، اللہ ان کو ہلاک کر دے، برباد کر دے، ایسے ہلاک کر جیسے عاد اور سمود کو۔ تو سب کو ہم کیا نہیں کر سکتے؟ بد دعا نہیں کر سکتے۔ کوئی آپ کو پوچھا کیا تم لوگ بد دعا کرتے رہتے روزانہ؟ ہم کس کو بد دعا کر رہے ہیں؟ ذرا تم نے سوچا ہے، کبھی غور کیا ہے؟ دیکھو یہ آئے الفاظ، یہ ہیں الفاظ، کون کون ایسا کرتے ہیں؟ ان کو، سب کو نہیں، سب ایسے نہیں رہتے۔ لیسو سوا، قرآن کہتا ہے سب یہودی ایک جیسے نہیں، سب نصرانی ایک جیسے نہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ کی کتاب پڑھنے، سمجھنے، اس